اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل الرابع من المرحلة الأولى في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بدایت الحکمہ کی بحث میں ہم فصل چہارم میں پہنچے ہیں جو اصالت الوجود کے نام سے ہے. جیسا کہ ابتدا میں آپ کو عرض کیا تھا کہ بدایت الحکمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ابحاث کے درمیان ترتیب ہے وہ منطقی ہے، یعنی تمام فصول کا آپس میں ربط موجود ہے. ابھی تک جو ہم نے بحث کی تھی وہ مفہومی بحث تھی. ابھی ہم خارج کی طرف ناظر نہیں ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے فلسفے کا موضوع وجود کو یا موجود کو قرار دیا تو یہ سوال اٹھا کہ یہ موجود یا وجود ہے کیا چیز، اس کی تعریف کیا ہے. وہاں پر ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ یہ واضح و روشن ہے. اصلاً تعریف کرنا اس کی ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے واضح و روشن و اجلا مفہوم موجود ہمارے پاس نہیں ہے. اس فصل کے بعد جو اگلا سوال اٹھا وہ یہ کہ اگر اس کی درست ہے کہ یہ مفہوم میں وجود بدیہی ہے، آیا یہ ایک معنی رکھتا ہے یا متعدد معانی رکھتا ہے؟ وہاں پر ہم نے یہ ثابت کیا برہان کے ساتھ کہ مفہوم وجود ایک ہی معنی رکھتا ہے، اس کے متعدد معانی نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہم نے فصل پڑھی اس میں یہ سوال اٹھا تھا کہ جب ہمارے پاس دو مفہوم موجود ہیں، ایک بنام ماہیت ہے اور ایک بنام وجود، آیا ان کے درمیان کوئی ذاتی رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے درمیان کوئی رابطہ ذاتی موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہاں ہم نے دلیل کے ساتھ نفی کی کہ وجود ماہیت کے ساتھ کوئی ذاتی رابطہ نہیں رکھتا. نہ تو وجود عین ماہیت ہے تاکہ اس کے مترادف ہو جائے، اور نہ ہی وجود ماہیت کے لیے جنس و فصل واقع ہوتا ہے تاکہ وہ جزء ذات بنے اس کا. ثابت کیا کہ وجود اور ماہیت مفہومی اعتبار سے ہمارے پاس کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، مفہومی اعتبار سے متغیر ہیں. یہاں تک ہماری جو بحث موجود تھی 3 فصول کے اندر وہ مفہومی تھی، یعنی ہم فقط مفہوم ہی کے اندر بحث کو ذکر کر رہے تھے. اس کے بعد جتنی بھی ابحاث موجود ہیں فصل رابع سے لے کر آخر فلسفے تک، یہ سب واقعیت کے ساتھ مرتبط ہے، واقعیت خارجی کے ساتھ مرتبط ہے. مفہومی بحث نہیں ہے. ایک نقطہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. دوسرا جو مہم ترین نقطہ موجود ہے اس فصل کے اندر وہ یہ کہ اصالت الوجود کا مسئلہ اور تشکیک در وجود کا مسئلہ کہ جو اس کے بعد آئے گا، اصالت الوجود کی فصل کے بعد 5ویں فصل جو شروع ہوگی، وہ مسئلہ جو آئے گا یہ حکمت متعالیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی حکمت متعالیہ ملا صدرہ کا فلسفہ، یہ اس کی یہ پوری بلڈنگ حکمت متعالیہ کی اصالت الوجود اور تشکیک در وجود کے مسئلے پر کھڑی ہے.
اگر آپ حکمت متعالیہ کے اس مبنا کو، اس مسئلے کو باطل کر دیں اور یہ مسئلہ حکمت متعالیہ سے لے لیں تو حکمت متعالیہ کے جتنے بھی معتقدات ہیں وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو جائیں گے. حکمت متعالیہ نام کا فلسفہ پھر موجود نہیں ہوگا. اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ حکمت متعالیہ کے اندر. لہذا بزرگان اور اساتید جو ہیں وہ تاکید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو انتہائی دقت کے ساتھ حل کریں اور سمجھیں کہ اس مسئلے میں کیا بیان ہونے جا رہا ہے. یہ مسئلہ کچھ ثمرات رکھتا ہے اپنے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط اور فقط ایک علمی اور انتزاعی بحث ہو، اس کا ہمیں کوئی ثمرہ علمی دینی حاصل نہ ہو، ایسا نہیں ہے. بے فائدہ مسائل میں سے نہیں ہے. مثلا علم اصول کے اندر بھی ایسے قواعد موجود ہیں مثلا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کا استنباط کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، زوائد میں سے ہے. مثلا مقدمۃ الواجب کا جو مسئلہ موجود ہے، اب اس کو مفصل بحث کرتے ہیں علم اصول کے اندر، حالانکہ یہ ایک عقلی مسئلہ ہے، ہر انسان اس کو درک کرتا ہے اور اس کا استنباط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اصالت الوجود کا مسئلہ فلسفے کے اندر اس قسم کی حیثیت نہیں رکھتا کہ آپ فقط علمی اعتبار سے بحث کریں اور اس کے اوپر کوئی عملی ثمرہ مترتب نہ ہو رہا ہو. میں کچھ ثمرات کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ملموس ہو جائے یہ مطلب کہ یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تاکہ توجہ کرنے میں آسانی رہے. کیونکہ جب تک ثمرات معلوم نہ ہو، جب آپ بحث میں وارد ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ پتہ نہیں عجیب غریب مثلا جب اصطلاحیں اور بحثیں آئیں گی تو انسان یہ احساس کرتا ہے کہ یہ ایسی بحثیں موجود ہیں. اب ماہیت کو سیل ماریں یا وجود کو سیل مانیں تو کیا ہے، جس کو بھی مانیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ثمرات کی طرف توجہ دے دی جائے تو انتہائی انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ نہ اس مسئلے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تمام ثمرات کی طرف تو اشارہ نہیں کر سکتے، جیسے جیسے آگے مسائل کے اندر وارد ہوں گے شاید اس کی طرف اشارہ ہوگا. مثلا بڑی کتابوں کی طرف جائیں گے تو وہاں اشارات ملیں گے آپ کو کہ یہ مسئلہ اصالت الوجود پر مبتنی ہے یا نہیں ہے. ایک ثمرہ جو اس اصالت الوجود سے حاصل ہوتا ہے، الہیات بالمعنی الاخص سے شروع کرتے ہیں تاکہ خداوند متعال کی ذات سے کہ ثمرات واضح ہو جائیں، تبرک ہو اس کے اندر. وہ یہ کہ اگر آپ وجود کو اصیل مانتے ہیں، اصالت الوجود کے قائل ہو جاتے ہیں، تو خداوند متعال کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے جو محکم ترین برہان ہے برہان صدیقین ہے. اور یہ برہان صدیقین قائم ہے کس کے اوپر؟ اصالت الوجود پر. اگر آپ اصالت الوجود کے قائل نہ ہوں تو آپ کبھی بھی خداوند متعال پر اس قسم کا محکم ترین برہان قائم نہیں کر سکتے. برہان صدیقین. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ حضرات بھی کہ جو اصالت الماہیہ کے قائل ہوئے، وہ بھی خداوند متعال کی ذات میں جا کر مجبور ہو گئے کہ وہ اصالت الوجودی ہو جائیں، کہ وجود اصیل ہے خدا کے اندر. وہاں پر ماہیت کو قبول نہیں کیا. اسی طریقے سے صفات کا عین ذات ہونا اور ایک دوسرے کا عین ہونا یہ بھی توجیہ ہو سکتا ہے کس کے ساتھ؟ اصالت الوجود کے ساتھ. اس کے بعد جو ایک ثمرہ مترتب ہوتا ہے اصالت الوجود کی بحث کے اوپر، وہ
ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں کہ جو تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہیں. مثلا اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو وہ قیامت کے دن فلانی شکل کے اندر محشور ہوگا. متعدد روایات آپ نے پڑھی بھی ہوں گی اور سنائی بھی ہوں گی تبلیغات کے اندر. اب جب تک یہ حرکت جوہری کا مبنی تأسیس نہیں ہوا تھا تو بزرگان ان روایات کی توجیہ و تعویل کرتے تھے. لیکن جب ملا صدرہ نے آ کر حرکت جوہری کو ثابت کر دیا تو راحت اور آسانی کے ساتھ یہ روایات قابل فہم ہو گئی اپنی ظواہر کے اوپر کہ کس طریقے سے ایک انسان ایک عمل کو انجام دے اور قیامت کے دن جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ کسی اور صورت کے اندر محشور ہو. یہ حرکت جوہری کے مبنے کے ساتھ انتہائی قابل توجیہ ہے. اور یہ مسئلہ حرکت جوہری یہ قائم ہے کس کے اوپر؟ اصالت الوجود پر. اگر آپ مبنی اصالت الوجود کو قبول نہ کریں تو آپ کبھی بھی حرکت جوہری کو ثابت نہیں کر سکتے. اور جب حرکت جوہری ثابت نہیں ہوگی تو یہ روایات جو تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہیں یہ بھی قابل حل نہیں ہوں گی. آپ اس کو تعویل کریں گے. بس مہم ترین ایک ثمرہ جو اصالت الوجود پر مبتنی ہے وہ حرکت جوہری کا اس بات ہے، اور اس کے ذریعے پھر تجسم اعمال والی جو روایات ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے معارف ہیں کہ جو حرکت جوہری سے قابل حل ہیں، وہ اسی مسئلے کے اوپر اصالت الوجود پر مبتنی ہے. ایک اور ثمرہ کے جو اصالت الوجود کے اوپر مبتنی ہے وہ علت اور معلول کے درمیان رابط کا مسئلہ ہے کہ علت اور معلول کے درمیان رابطہ کس قسم کا ہے. حکمت متعالیہ نے آ کر ثابت کیا کہ معلول عین الفقر ہے علت کی نسبت. یہ انشاءاللہ جب علت و معلول کی بات میں جائیں گے وہاں تفصیلاً عرض ہوگا. میں فقط یہاں ثمرات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، تفصیلاً انہی مسائل کے اندر مطالب ذکر ہوں گے. لیکن اس سے پہلے والے فلسفہ جو تھا، مشائین تھے یا کوئی اور اشراقی ہے اس قسم کے، یہ علت و معلول کے درمیان جو ارتباط کے قائل تھے وہ گویا معلول کو فقیر سمجھتے تھے نہ کہ عین الفقر. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اصالت الوجودی نہیں تھے. عین الفقر ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم خدا کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا ہے. ہم خدا کے سامنے ہیچ ہیں. پس ہم وجود رابط ہیں اور علت کیا ہے؟ وجود مستقل ہے. پس یہ جو معلول کو رابط قرار دینا اور علت کو مستقل قرار دینا، یہ والے جو رابطہ ہے یہ ملا صدرہ نے آ کر کشف کیا، اور یہ قائم ہے کس کے اوپر؟ اصالت الوجود پر. عین الربط ہونا، عین الفقر ہونا، عین الاحتیاج ہونا، سراپا احتیاج بننا معلول کا علت کے لیے، اس مسئلے کو تبیین آپ فقط اصالت الوجود کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ اصالت الماہیت کے ذریعے قابل حل نہیں ہوگا. پس جب علت و معلول کے درمیان ارتباط کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو توحید افعالی بھی کافی حد تک حل ہو جائے گی.
جبر و اختیار کا مسئلہ بھی انتہائی خوبصورتی سے حل ہوتا نظر آئے گا کہ جب علت و معلول کا رابطہ درست ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، عین الفقر مان لیا، عین الاحتیاج مان لیا، عین الربط مانا آپ نے معلول اور علت کے درمیان جو ارتباط ہے اس کو آپ نے تبیین و توضیح کر دیا، توحید افعالی جو قرآن کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جبر و اختیار کا مشکل ترین مسئلہ جو ہے وہ قابل حل محسوس ہوگا، انسان خوبصورتی سے اس مسئلے کو حل کر لے گا۔ بس آپ نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے ثمرات ہیں کہ جو اصالت الوجود کے اس مسئلے پر مبتنی ہیں۔ بس یہ چند ثمرے ہی کافی ہیں اس مسئلے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ تیسرا نقطہ جو اس فصل کو شروع کرنے سے پہلے مقدماتی طور پر ذکر کرنا ضروری ہے وہ تاریخ مسئلہ ہے۔ بعض بندے مقدمے میں ذکر کیا تھا بدایہ کے متن میں وارد ہونے سے پہلے کہ بعض بندے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلسفہ یونانی ہے، یونان سے ترجمہ ہو کر اسلام میں وارد ہوا ہے، لہذا ہم اس کو ملحدانہ سمجھتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور وہاں یہ تذکر دیا تھا کہ درست ہے کہ ابتدا جو فلسفے کی ہوئی ہے ایک قول کے مطابق تاریخی اعتبار سے کہ وہ یونان ہے، اور وہاں سے یہ ترجمہ ہو کر جب اسلام میں آیا تو اسلام میں رونق پیدا ہوئی فلسفے کے بارے میں۔ لیکن آج جو فلسفہ موجود ہے وہ یونانی نہیں۔ کیوں؟ اس وقت تقریباً 400 سے 500 قاعدے فلسفہ اسلامی میں موجود ہیں کہ جو فلسفہ یونان میں اصلاً موجود ہی نہیں تھے۔ اسلام کی فضا میں وہ قواعد تأسیس ہوئے ہیں۔ یونان میں اصلاً فیلسوفان کو خبر ہی نہیں تھی اس مسئلے کی، اور نہ ہی انہوں نے اپنے کتابوں میں اس کو ذکر کیا۔ یہ اصالت الوجود والا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو یونانی نہیں ہے۔ مسلم فیلسوف نے ان کے بارے میں تحقیق کیا اس مسئلے کے بارے میں اور تاسیس کیا ہے اس کو۔ یہ اصالت الوجود کا مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ فرماتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ بے عنوان مسئلہ، مثلا جس طریقے سے ابھی ہم نے بدایت الحکمہ کے اندر یہاں پر جب ہم پہنچے تو علامہ فرماتے ہیں الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ، ایک مسئلے کے عنوان سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے عنوان شدہ مسئلہ ملا صدرہ سے پہلے اصلاً موجود ہی نہیں تھا، بے عنوان مسئلہ۔ لیکن بے عنوان ارتکازات لاشعوری طور پر اس مسئلے کی جڑیں فلسفہ مشاع کے اندر موجود تھیں۔ ابن سینا کی کتابوں کی طرف اگر رجوع کیا جائے، شاگردان ابن سینا کی طرف، اور جو تابعین ابن سینا ہیں ان کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو وہاں پر ہمیں ایسے مطالب ملتے ہیں کہ جو اصالت الوجود کے ساتھ سازگار ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کی طرف یہ نسبت نہیں دے سکتے کہ وہ اصالت الوجودی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عبارات میں، ان کی کتب کے اندر ایسے بھی مطالب ملتے ہیں کہ جو اصالت ماہیت کے ساتھ سازگار ہے۔ کیوں پھر ان کے درمیان یہ دوئیت پائی جا رہی تھی؟ اس وجہ سے کہ اس وقت اصالت الماہیت اور اصالت الوجود یہ مثلاً الگ الگ ہو کر
ان کے سامنے ہوتے اور پھر وہ ابحاث کو جدا کرتے، اس طریقے سے ان کے سامنے یہ تفکیک موجود نہیں تھی، کیونکہ یہ مسئلہ مورد توجہ بھی قرار نہیں پایا تھا فیلسوفان کے سامنے۔ ہاں، چونکہ فیلسوفان قوی الذہن تھے اور بعض فیلسوفان شہود کی منزل پر بھی فائز تھے، وہ بعض واقعیات کو دیکھتے تو تھے، بعض واقعات کو درک تو کر لیتے تھے، لیکن ان کو منظم طور پر تفکیک اور تبیین نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ مسئلہ اس وقت تفکیک ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ مسئلہ کس فصل کے ساتھ مربوط ہے اور یہ مسئلہ کس فصل کے ساتھ مربوط ہے، تب آپ فصول میں ان کو جدا جدا تقسیم کریں گے۔ اگر آپ اس نقطے کی طرف ناظر ہی نہ ہوں تو آپ پراگندہ ہو جائیں گے، آپ کشکولی طور پر ابحاث کو ذکر کرنا شروع کریں گے، ایک مسئلہ کہیں بیان ہو جائے گا، ایک مسئلہ کہیں بیان ہو جائے گا، اور ان کے درمیان ممکن ہے کہ مبانی چونکہ واضح نہیں ہیں، بس مسائل بھی مختلف نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ بس فلسفہ نتیجہ یہ نکلا کہ اصالت الوجود قبل از میر داماد و ملا صدرا یہ بے عنوان مسئلہ موجود نہیں تھا۔ اکثر فیلسوفان اصالت الماہیت کے قائل تھے۔ سب سے پہلے جس فیلسوف نے شعوری طور پر ماہیت کی اصالت کو قبول کیا اور وجود کو اعتباری مانا، وہ شیخ اشراق شہاب الدین سہروردی ہیں۔ شہاب الدین سہروردی کے جو شیخ الاشراق کے ساتھ معروف ہیں، انہوں نے شعوری طور پر ماہیت کو اصیل مانا اور وجود کو اعتباری مانا اور اس کے اوپر برہان و دلیل اقامہ کیے۔ لیکن شیخ اشراق نے بھی اس کی کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ بے عنوان مسئلہ دو شکوں کی طرح موجود نہیں تھا کہ شیخ اشراق کے سامنے دو شکیں موجود ہوتی کہ ایک ہمارے پاس وجود ہے، ایک ہمارے پاس ماہیت ہے، تو آپ ان میں سے کس کو اصیل مانو گے، وجود کو مانو گے یا ماہیت کو مانو گے؟ اس طریقے کی دو شکیں بن کر شیخ اشراق کے سامنے بھی نہیں تھیں، بلکہ شیخ اشراق نے وجدانی طور پر ماہیت کو اصیل سمجھا تھا، اس کے اوپر برہان کو اقامہ کیا اور نام دیا کہ ماہیت اصیل ہے اور وجود اعتبارات عقلیہ میں سے ہے۔ لیکن شیخ اشراق کے بعد پھر میر داماد آئے اور پھر میر داماد نے بھی اسی طریقے شیخ الاشراق سے ہی فکر لے کر اصالت الماہیت کے قائل ہو گئے اور وجود کو اعتباری قرار دیا، اور ملا صدرہ کے جو میر داماد کے شاگرد تھے، انہوں نے آ کر پھر کیا کر دیا، متوجہ ہو گئے اور ابحاث کو دو قسم کے اندر کر دیا کہ ہمارے پاس دو حقیقت، دو مفہوم موجود ہیں، دو واقعیت، مثلا یعنی تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ دو مفہوم ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ایک چیز کو دیکھنے کے بعد، میں توضیح دوں گا اس کی۔ وجود ہے اور ماہیت ہے، یہ دو شکیں، آپ نے ان میں سے فقط ایک کو اختیار کرنا ہے، یا وجود کو یا ماہیت کو۔ ملا صدرہ کے سامنے یہ دو شکیں بن چکی تھی، ملا صدرہ نے بنایا ان دو شکوں کو، اور پھر شعوری طور پر کیا کیا ہے، وجود کو اصیل مانا اور ماہیت کو اعتباری مانا۔ اسی وجہ سے پھر یہ بزرگان و اساتید کہتے ہیں کہ اصالت الوجود کا مسئلہ ملا صدرہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے، کس طریقے سے شروع ہوا، یوں اس کی حقیقت ہے، نہ یہ کہ ابتکاری محض ملا صدرہ ہے، اس سے پہلے اصالت الوجود کی کوئی بحث موجود نہیں تھی، نہ بے عنوان مسئلہ، بے عنوان کے وجود اور ماہیت دو شکوں میں سامنے آئے، پھر شعوری طور پر ایک شک کو اختیار کریں، اس قسم کی جو کیفیت تھی وہ ملا صدرہ نے ایجاد کی ہے۔ ملا صدرہ نے اس مسئلے کو منقح اور دو قطبی کر دیا کہ آپ یا وجودی ہو سکتے ہو یا
ماہوی ہو سکتے ہو، اصالت ماہیت ہو سکتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کے قائل ہو جائیں اور دونوں تعبیریں جو ہے وہ آپ استعمال کریں. نہ، آپ کو مرز بندی کرنی پڑے گی، آپ کو باؤنڈری لائن کھینچنی پڑے گی. یا آپ اس طرف جا سکتے ہیں یا آپ اس طرف جا سکتے ہیں. یہ والی کیفیت ملا صدرہ کے زمانے میں شروع ہوئی. لہذا فیلسوفان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اصالت الوجود کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ملا صدرہ سے شروع ہوا. اس کیفیت میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. بس تاریخ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اصالت الوجود کا بے عنوان مسئلہ ملا صدرہ کے زمانے شروع ہوا. میر داماد نے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھایا شیخ اشراق سے لے کر، اور ملا صدرہ نے پھر مکمل طور پر اس کو منقح کر دیا، جدا کر دیا اور اس مسئلے کو بیان کیا. یہ تیسرا نقطہ مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا. چوتھا نقطہ کہ جو مقدماتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اور اس فصل میں وارد ہونے سے پہلے ذکر کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس عنوان میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں پہلے اس کی وضاحت کر دی جائے. اصالت سے کیا مراد ہے، اعتباری سے کیا مراد ہے، وجود سے کیا مراد ہے اور ماہیت سے کیا مراد ہے، تاکہ جب ہم فصل میں وارد ہوں تو مطلب ہمارے لیے بالکل واضح ہو جائے. وجود سے کیا مراد ہے اس فصل میں؟ وجود کی دو تین اصطلاحیں فلسفے میں استعمال ہوتی ہیں. مثلا وجود رابط کو بھی وجود کہتے ہیں. وہ وجود معنی حرفی میں، وہ والا وجود رابط، یعنی جب آپ قضیہ بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انسان کاتب ہے، یا فارسی میں کہتے ہیں انسان کاتب است، اور انگلش میں کیا ہے، از کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. یہ جو ہے آخر میں آپ لے کر آتے ہیں، یا انگلش میں از کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ وجود کیا ہے، معنی حرفی ہے. معنی حرفی ہے، اور اس معنی حرفی پر بھی وجود کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن اس فصل میں ہماری یہ مراد نہیں ہے. وجود اپنے مصدری معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی مصدری معنی سے کیا مراد؟ وجود یعنی ہونا، فارسی میں اس کو کہیں گے بودن. فلسفے کے اندر، اس فصل کے اندر اصالت الوجود میں وجود کا مصدری معنی بھی مراد نہیں ہے. یعنی ہونے کے اوپر ہماری بات نہیں ہو رہی کہ وجود بے معنی ہونا، وجود بے معنی بودن، اس کے اندر ہماری بحث نہیں ہے. بلکہ وجود کا ایک تیسرا معنی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ معنی اسم مصدری ہے. آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہوا ہے اس کو کہ ایک ہمارے پاس مصدر ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، اسم مصدر ہوتا ہے. وہاں آپ کو تفصیل معلوم ہے، آپ نے پڑھی ہے. معنی اسمی یعنی اسم مصدری والا ہے. کیا مراد؟ یعنی وجود یعنی ہستی. اب اس معنی اسمی کا اردو میں کیا ترجمہ بنے گا، میں نے کافی سوچا لیکن کوئی مطلب ذہن میں نہیں آیا کہ مترادف اردو کا کیا بنے گا اس کا. بہرحال ہستی کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے علمی محافل کے اندر بھی. ہمارا جو اس فصل کے اندر معنی مراد ہے وہ یہ والا ہے، وجود بے معنی ہستی. یہاں پر ہماری وجود سے یہ والی مراد ہے. ہم نے یہ بات کرنا ہے کہ آیا ہستی اصیل ہے، وجود اصیل ہے یا ماہیت. بس وجود کا معنی واضح ہو گیا کہ کیا مراد ہے یہاں پر.
دوسرا لفظ جو یہاں پر موجود ہے وہ ماہیت ہے. ماہیت سے کیا مراد ہے؟ پچھلے درس میں ماہیت کو تھوڑا سا بیان کیا تھا اور کچھ آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عرض کیا تھا کہ ماہیت مصدر جعلی ہے ما ہوا سے. یعنی جو چیز بھی ما ہوا کے جواب میں واقع ہو اس کو ماہیت کہا گیا. اور یہ ماہیت کہاں سے لیا گیا؟ اس ما ہوا سے کہ جو سوال کے اندر موجود تھا. اور مصدر جعلی کس طریقے سے بنایا جاتا ہے؟ صرف کے اندر، علم صرف کے اندر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یا اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں مصدر جعلی بنانے کے لیے. یا اور بھی بعض قوانین ہوں گے، آپ رجوع کریں اس کی طرف. بس ماہیت مصدر جعلی ہے ما ہوا سے. اور کل درس میں آپ کو بیان کیا تھا کہ منطق میں سوال کرنے کی ترتیب موجود ہے کہ آپ نے جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے اور کیسے سوال کرنا ہے اس کو منطق نے بیان کیا ہے. اگر آپ نے کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال کرنا ہے تو آپ اگر ما ہوا سے سوال کریں گے تو وہ غلط شمار ہوگا. یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن نام کی واقعیت موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے ما هو الجن، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ حل الجن موجود. حل کے ساتھ سوال کریں گے آپ. ما ہوا کا وہ مقام نہیں ہے. اگر آپ نے کسی چیز کی علت معلوم کرنی ہو تو آپ نہ تو ما ہوا سے سوال کر سکتے ہیں اور نہ ہی حل ہوا سے سوال کر سکتے ہیں، بلکہ کس سے سوال کریں گے؟ لما سے. یعنی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مقناطیس کیوں لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو آپ لما سے سوال کریں گے، نہ کہ آپ کہیں گے کہ حل المقناطیس و مثلا منجذب مثلا لوہے کو کھینچتا ہے. حل کے ساتھ سوال نہیں ہوگا. ما هو المقناطیس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ لما سے آپ سوال کریں گے. ما ہوا سے سوال کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب آپ کو ایک شے کی حقیقت اور اس کی ذاتیات کا علم نہ ہو. اس وقت آپ کہیں گے کہ ما ہوا. اگر آپ نے جن کی ذاتیات معلوم کرنی ہے تو آپ سوال کریں گے ما هو الجن. تو اس کے جواب میں پھر جواب دینے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ جواب دینے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے الجن موجود، غلط ہے جواب، بلکہ اس کو جنس و فصل جو جن کی ہے اس کو ذکر کرنا چاہیے، اس کے خاصے کو ذکر کرنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ جنس و فصل ذکر کی جائے. اگر جنس و فصل معلوم نہ ہو تو اس کے خواص کو ذکر کیا جائے کہ تعریف کے اندر آپ نے اس کو پڑھا ہے کس طریقے سے ترتیب ہے. بہرحال ماہیت کس کے جواب میں واقع ہوتی ہے؟ ما ہوا. بات واضح ہو گئی؟ اس ماہیت کو دقت کریں، اس ماہیت کو کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو اس کو کہتے ہیں ماہیت بالمعنی الاخص. ماہیت معنی خاص میں، اپنے معنی خاص میں، یعنی ماہیت کے جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو اس کو کہا جاتا ہے ماہیت بالمعنی الاخص. خا اور صاد، بالمعنی الاخص. اور ماہیت کی ایک اور اصطلاح فلسفے کے اندر استعمال ہوتی ہے، اصطلاح کہ جو ہم بعد میں جا کر پڑھیں گے.
وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ماہیت بالمعنی الاعم، حمزہ عین اور میم، بالمعنی الاعم. اس کی تعریف کیا ہے؟ ماہیت بالمعنی الاعم یعنی ما بہی الشیء ہوا، یعنی ہر شے کی جو بھی حقیقت ہے وہ اس کی ماہیت کہلائے گی. بات واضح؟ ماہیت بالمعنی العام کی تعریف کیا ہے؟ ما بہ الشیء ہوا، یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے ایک چیز بنتی ہے، ایک شے بنتی ہے. اس معنی کے اندر پوری کائنات ماہیت رکھتی ہے، حتیٰ خداوند پر بھی اس معنی میں ماہیت کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال ایک حقیقت کا نام ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ ہر وہ چیز کہ جو ایک حقیقت رکھتی ہے، اس کی اس حقیقت کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ ماہیت بالمعنی العام ہے، یعنی ہر چیز کی حقیقت اس کی ماہیت ہے. پس چونکہ ہر چیز اس کائنات کی حقیقت رکھتی ہے، پس وہ کیا ہیں؟ ماہیت رکھتے ہیں. لیکن کون سے معنی میں؟ بالمعنی الاعم، یعنی ما بہ الشیء ہوا، نہ بالمعنی الاخص میں. ماہیت بالمعنی الاخص کیا ہے؟ کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو. اسی وجہ سے آ کر ہم بعد والی فصل میں اس کو تفصیلاً بیان کریں گے، یعنی چند فصلوں کے بعد آئے گی کہ خداوند متعال ماہیت بالمعنی الاخص نہیں رکھتا، لیکن اس کو بمعنی اعم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ماہیت رکھتا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ بس یہ ماہیت کی دو اصطلاحیں ہیں ہمارے پاس فلسفے کے اندر. اصالت الوجود میں کس ماہیت سے بحث ہے؟ فرماتے ہیں ماہیت بالمعنی الاعم مورد بحث نہیں ہے، بلکہ کون سی ہے؟ ماہیت بالمعنی الاخص ہے، یعنی وہ ماہیت کے جو فی جواب ما ہوا واقع ہو. وہ ماہیت اس فصل میں ہماری بحث کے اندر شامل ہے. بس ماہیت کا معنی بھی واضح ہو گیا. اصالت، اصل کسے کہتے ہیں؟ اصیل، خصوصاً اصیل کا لفظ. ماہیت اصیل ہو یا وجود اصیل ہو وہ بعد کی بات ہے، خود اصیل ہونے کا کیا معنی ہے؟ اصل کا مثلا آپ دیکھیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کی اصل جو ہے اس کی روح ہے. ایک معنی اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ اصل کس معنی میں ہے؟ یعنی انسان کی جو حقیقت ہے، یا مثلا جو چیز انسان کے اندر تقدم رکھتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی انسان کی اساس و بنیاد کون سی چیز ہے؟ روح ہے. اور بدن جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے نتائج، اس کے مثلا کیا کہہ لیں نتیجہ یا اس کے فروع میں شامل ہے. بس جو چیز اساس بن رہی ہو اس کو اصل کہتے ہیں، اور جو اساس و بنیاد نہ بن رہی ہو اس کو اصل نہیں کہتے. یہاں پر یہ والا مراد نہیں ہے. یعنی جب کہا جائے کہ وجود اصیل ہے یا ماہیت اصیل ہے، اس سے یہ مراد نہیں لیا جاتا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کائنات کی جو اساس و بنیاد ہے وہ وجود ہے یا ماہیت ہے. یہ والا معنی مراد نہیں ہوتا. بلکہ کیا معنی مراد یہاں پر ہوتا ہے؟ بہت دقت کرنی ہے. اب آہستہ آہستہ مت میں وارد ہو گئے ہیں. یہاں پر اصیل ہونے کا معنی کیا ہے؟ دقت کریں. میں نے ایک واقعیت کو دیکھا، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، میں نے اس کو دیکھا.
इसको देखने के बाद एक कज़िया मेरे ज़हन में मुनअकिस हुआ। क्या मुनअकिस हुआ? कि ये किताब है और क्या है? मौजूद है। सबसे पहले आप जिस भी वाक़इयत को देखें, आपके ज़हन में वो वाक़इयत मुनअकिस होगी दो मफ़हूमों के अंदर। एक उसकी माहियत की शक्ल में कि ये किताब है, पहला मतलब आप ये समझते हैं, और इसके बाद जो आप मतलब समझते हैं वो क्या है? ये किताब मौजूद है। उसके बाद जो है बाकी मफाहिम अगर आना चाहें तो वो इसके ऊपर मुतरत्तिब होते हैं। मसलन अगर किसी, आप बैठे मेरे सामने, अगर मैं आपको देख रहा हूं तो आपको देखने के बाद एक वाक़इयत, ये वाक़इयत जो मैंने देखी ये मुनअकिस होती है मेरे ज़हन में दो मफाहिम के अंदर। एक ये कि इंसान है ये, और दूसरा क्या है? मौजूद है। अब ये बाप है नहीं है, भाई है नहीं है, शोहर है नहीं है, ये मफाहिम सारे कब मुतरत्तिब होंगे? कि जब ये दो मफाहिम पहले आ चुके हों। लिहाजा दिक्कत करनी है। बाज बंदे आकर ये इश्तिबाह करते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि एक वाक़इयत को देखने के बाद दो मफाहिम के अंदर वाक़इयत ज़हन में मुनअकिस होती है। हालांकि हम देखते हैं कितने मफाहिम के अंदर ये मुनअकिस हो रही है। मसलन आप ही को मैंने देखा, आपको देखने के बाद एक मफहूम इंसान होना आया, एक मफहूम मौजूद होना आया, एक मफहूम बेटा होना आया, एक मफहूम तालिब इल्म होना आया, एक मफहूम जो है, कितने मफाहिम जो वो आ रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि अगर एक वाक़इयत को देखा जाए तो देखने के बाद वो वाक़इयत दो मफहूम के अंदर मुनअकिस होती है, हालांकि कितने मफहूम आ रहे हैं? जवाब उसका क्या है? दिक्कत करनी है। बहुत ज्यादा खल्त होता है कि जो इस मसले को सही समझ नहीं पाते और असालतुल वजूद को आके रद्द करने की कोशिश करते हैं, वो इस नुक्ते से गाफिल होते हैं। हमारी बात ये नहीं हो रही है कि वाक़इयत को देखने के बाद कितने मफाहिम ज़हन में आते हैं। हमारी बात यहां पर यह हो रही है कि जब हम एक वाक़इयत को देखते हैं तो फौरन उसको देखने के बाद असासी तरीन किस तरीके से वो मुनअकिस होती है ज़हन के अंदर। असासी तरीन मफहूम यही दो हैं, पहला इंसान है और दूसरा मौजूद है। जब ये दो मफहूम आपके ज़हन के अंदर मुनअकिस होंगे, जब आपको पता चलेगा कि ये, उसके बाद जो है बाप होना आपके ज़हन में आएगा। उसके अभी आपको इंसान होना साबित ना हो, उसका मौजूद होना साबित ना हो, आया बाप होना, बेटा होना, शोहर होना, ये सारी चीजें मुनअकिस हो सकती हैं? नहीं हो सकती। बस फकत दो मफाहिम ही एक वाक़इयत को देखने के बाद मुनअकिस होते हैं, चूंकि असासी मफाहिम यही है। बाकी मफाहिम फुरू हैं, इसके नताइज हैं इसके, इन दो मफाहिम के। बस हमारी बात इन दो असासी अभास के मफाहिम के अंदर है। बस नतीजा कि हम जब भी एक वाक़इयत को देखते हैं तो उसमें हमें एक चीज जो सामने मिलती है वो माहियत है। और माहियत वो क्या कहते हैं, ये बयान करना भूल गया। माहियत यानी चीज़ती, फारसी में खूब मुतरादिफ मौजूद हैं, अब उर्दू में नहीं मालूम उसके मुतरादिफात क्या ढूंढे उसकी। यानी माहियत क्या है? चीज़ती ये शय होती है। यानी जब किसी ज़ात के बारे में सवाल करना हो तो हमने कहा माँ सवाल करने तो माहियत होगी, तो उसको चीज़ती के साथ भी याद किया जाता है हस्ती के मुकाबले में। तो एक मफहूम चीज़ती का हमारे ज़हन में आता है, यानी ये ज़ात है, ये माहियत है। और दूसरा मफहूम आता है कि ये मौजूद है, हस्ती ज़हन के अंदर आता है कि ये मौजूद है। अब हम देखते हैं कि हमने मुख्तलिफ वाक़इयात को देखा, देखने के बाद हमने ये भी एहसास किया कि दुरुस्त है कि एक वाक़ियत को देखें तो हमारे ज़हन में माहियत आती है और वजूद आता है, लेकिन एक और चीज को भी हम एहसास कर रहे होते हैं। वो क्या? वो ये कि हमने मुतअद्दिद वाक़इयात को देखा और उसमें एक चीज तो हमें मुश्तरक नजर आई। क्या?
مثلا میں نے دیوار کو دیکھا، میں نے کتاب کو دیکھا، میں نے انسان کو دیکھا، میں نے حیوان کو دیکھا، ان تمام کو دیکھنے کے بعد کس چیز کے اندر یہ مشترک نظر آتے ہیں؟ وجود کے اندر۔ آپ کہتے ہیں الانسان موجود، الحیوان موجود، الکتاب موجود، الجدار موجود، موجود 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 سب کے اندر ہے۔ بس ایک چیز جو ہم احساس کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک حیثیت ان سب کے اندر موجود ہے جس کے اندر یہ مشترک ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حیثیت مشترک ہے، یا اس کو جزء مشترک کا بھی تسامحاً نام لے سکتے ہیں آپ۔ لیکن ایک چیز جس کا ہم احساس کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک حیثیت میں مشترک ہیں لیکن پھر بھی جدا ہیں۔ کیوں؟ ایک انسان کی شکل میں ہے، ایک حیوان کی شکل میں ہے، ایک کتاب کی شکل میں ہے، ایک دیوار کی شکل میں ہے۔ یہ جو اشکال ہیں مختلف، یہ اشکال اس کے اندر یعنی واقعیت کے اندر تعدد لے کر آ رہی ہے۔ پس ماہیات میں جدا ہیں اور موجودن کے اندر، وجود کے اندر مشترک ہیں۔ نتیجہ، ہم نے جب واقعیات کو دیکھا تو دو چیزیں ہمارے سے ذہن کے اندر آئی، ایک حیثیت مشترکہ اور ایک حیثیت مختصہ۔ سوال اب یہاں یہ اٹھتا ہے کہ خارج میں تو ایک ہی واقعیت ہے۔ مثلا جب میں نے کتاب کو دیکھا تو خارج میں آیا یہ ایک ہے یا متعدد واقعیت ہے؟ ایک ہے۔ بالوجدان ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ خارج کے اندر ایک ہیں یا دو ہیں؟ ایک ہی حقیقت رکھتے ہیں آپ کی دو حقیقتیں نہیں ہیں۔ پس جب واقعیت خارجی ایک ہے اور اس سے مفہوم دو منتزع ہو رہے ہیں، دو مفہوموں کے اندر وہ ذہن میں منعکس ہو رہی ہے، سوال یہاں یہ ہے کہ یہ واقعیت خارجی کس کا مصداق ہے؟ حیثیت مشترکہ کا مصداق ہے یہ جو آپ کے نام میں، آپ کی اندر جو یہ واقعیت موجود ہے، آپ جو واقعیت ہیں حیثیت مشترکہ کے مصداق ہیں، یعنی وجود کے مصداق ہیں آپ، یا کیا ہیں؟ ماہیت کے۔ اگر کوئی آ کر کہ نہ میں ہر دو کا مصداق ہوں، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس واقعیت ایک ہے تو اس واقعیت پر فقط ایک ہی مفہوم صدق کرنا چاہیے بالاستقلال، نہ یہ کہ اس کے ضمن میں آ کر کتنے مفاہیم صدق کر رہے ہیں، اس میں ابھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بھی آپ توجہ کریں، اس نقطے میں یہ بھی مطلب واضح ہو جائے گا۔ اب کوئی بندہ آ کر آپ پہ اشکال کر سکتا ہے، بابا واقعیت کے اوپر تو کئی مفاہیم صدق کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، اس کے اندر ہماری بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس مفہوم چیستی ہے، ماہیت ہے اور وجود ہے۔ اب یہ یا ماہیت کا مصداق ہے یا وجود کا مصداق ہے، باقی مفاہیم اس کے بعد اس کے اوپر صدق کریں گے۔ اگر دونوں مفاہیم کے مصداق بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں واقعیت دو واقعیت رکھتی ہے، اور یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ بس آپ جس مفہوم کا مصداق قرار دیں گے واقعیت کو، وہ مفہوم کیا کہلائے گا؟ اصیل۔ اور جس مفہوم کو آپ مصداق نہیں دیں گے وہ کیا ہوگا؟ اعتباری۔ بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ اصیل کس معنی میں یہاں پہ؟ اس کو ایک اور طریقے میں بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو واقعیت خارج میں موجود ہے اور اثرات رکھتی ہے، مثلا آگ اثر رکھتی ہے، اب یہ جو آگ کا اثر ہے، یہ اثر ماہیت سے نکلتا ہے، یعنی منشأ اثر ماہیت ہے، یا منشأ اثر وجود ہے؟
آگ منشاء اثر ہے یا وجود آگ منشاء اثر ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ منشاء اثر آگ ہے تو آپ اصالت الماہوی ہیں، اب ماہیت کو اصیل مانتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کہا کہ وجود آگ منشاء اثر ہے تو آپ کیا ہیں؟ اصالت الوجودی ہیں، آپ وجود کو اصیل مان رہے ہیں۔ پس جس کو آپ منشاء اثر قرار دیں گے وہ کیا ہوگا؟ اصیل ہو جائے گا، اور جس کو آپ منشاء اثر قرار نہیں دیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ اعتباری ہو جائے گا۔ بس اصیل اور اعتباری کا معنی، اصیل جب سمجھ میں آ گیا تو اعتباری خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ اعتباری سے پھر یہاں کیا مراد ہے۔ نہیں معلوم کہ مطلب واقعا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ ہاں، میرے خیال میں اس کو یہیں تمام کرتے ہیں، باقی مطالب بعد میں عرض کریں گے کیونکہ اساسی ترین مطالب تھے۔ اس کو آپ سے تقاضا و التماس یہی ہے کہ آپ اس درس کو جب تک سمجھ میں نہ آئے بار بار سنیں، اور اگر میری باتوں سے، میری تعبیروں سے کوئی مطلب واضح نہیں ہوا تو مختلف کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ مثلا آپ کو بتایا تھا بدایہ کی اچھی شرح جو ہے وہ آغا شیروانی کی ہے، آغا عبودیت اچھے قلم نگار ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ شہید مطہری بہترین فیلسوف ہے، مشکل مطالب کو آسان بناتا ہے، ان کی طرف رجوع کریں۔ اس میں آپ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ رجوع کریں مجموعہ آثار کی جلد نمبر 9 کے اندر اصالت الوجود کی جو بحث موجود ہے، حتماً اس کی طرف رجوع کریں۔ بہت سارے مطالب آپ کو آسان انداز میں وہاں پر مل جائیں گے۔ چونکہ میں نے اساسی ترین مطالب آپ کو ذکر کر دیے ہیں، میرا درس یہ سننے کے بعد آپ جب مجموعہ آثار کی 9 نمبر جلد کا مطالعہ کریں گے آپ کو وہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی، اور مطالب اور ممکن ہے آپ استخراج کریں، اور حتماً آپ یہ کام کریں کہ مجموعہ آثار کی جلد نمبر 9 کا مطالعہ کریں، اس درس کو دوبارہ آپ سنیں، اور پھر اگر کوئی سوال ہے اس کے اندر تو اس کو ذکر کریں، پھر انشاءاللہ اگلی ابحاث کو جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔